بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء. تو قاطع نماز کا تذکرہ چل رہا تھا. ظہر کا اول وقت زوال شمس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز پہلی دن اسی وقت میں پڑھائی تھی. کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وصلی بہم الظہر فی الیوم الاول حین زالت الشمس، یعنی اول دن جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے صلی بی الظہر، مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جس وقت سورج زائل ہوا، زوال کے بعد. تو ظہر کا پہلا وقت زوال کے بعد ہے. ظہر کے آخر وقت کے بارے میں احناف کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ظہر کے آخر وقت میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ظہر کے نزدیک جب زوال سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ دو چن ہو جائے، سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے، تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو گیا. صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک فیض زوال کے علاوہ، سایہ اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. یعنی زوال کے وقت جس چیز کا سایہ ہوتا ہے اس کو نکال کر تو اس کا مثل اس چیز کا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وصلی بی الظہر فی یوم الثانی حین زالت الشمس وصار ظل کل شیء مثلہ. تو ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تو جبرائیل نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی. امام ابو حنیفہ کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، یعنی ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو اس لیے کہ شدت حرارت جہنم کی شدت حرارت سے ہے. وجہ استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا، اور عرب کے شہروں میں سایہ ایک مثل ہونے کے وقت شدید گرمی ہوتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثل کے بعد ہی ظہر پڑھنے کا حکم دیا. تو صاحب در مختار فرماتے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، مگر علامہ شامی نے بہت سارے علماء کے اقوال سے امام صاحب کے قول کو راجح قرار دیا. تو بہتر حال یہی ہے کہ ظہر کی نماز مثلین سے پہلے پڑھ لے اور عصر کی نماز مثلین کے بعد پڑھے، تاکہ ہر ایک نماز بجماع الائمہ اپنے وقت میں ادا ہو. اگر ظہر کی نماز مثل اول میں نہ پڑھی گئی تو مثل ثانی میں پڑھنا جائز ہے. آگے ارشاد فرمایا والعصر والعصر ووقت العصر منہ الی غروب، تو اس کو مجرور پڑھیں گے. والعصر کا عطف ہے وقت الفجر پر، ووقت العصر اور عصر کا وقت منہ الی الغروب، یعنی عصر کا اول وقت ظہر کے وقت ختم ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. وقت العصر منہ
یعنی من بلوغ ذل کل شیء مثلہ، منہ اوپر لکھا ہو من بلوغ ذل مثلہ سائے کا دو مثل کے وقت سے لے کر غروب شمس تک ہے، یعنی عصر کا اول وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، خواہ ظہر کا وقت دو مثل پر ختم ہو جیسے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، خواہ ایک مثل پر ختم ہو جیسے کہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، عصر کا آخری وقت غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، لقول صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرکها، یعنی جس نے ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے پائی تو اس نے عصر پائی، معلوم ہوا کہ عصر کا آخری وقت غروب آفتاب تک ہے۔ والمغرب منہ، اور مغرب، والمغرب منہ الی غروب الشفق، تو یہاں سے مغرب کا وقت بیان فرما رہے کہ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے غروب شفق تک ہے، منہ کی ضمیر غروب تک، غروب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی سورج کی غروب سے شفق کی غروب تک ہے، اور شفق کی آگے تعریف بیان فرما رہے کہ هو البیاض، شفق وہ سفیدی ہے۔ تو مغرب کا اول وقت غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وصلی بی المغرب حین غاب الشمس، یعنی جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت سورج غروب ہوا۔ مغرب کی اول وقت میں کسی کا اختلاف نہیں، تمام ائمہ اس پر متفق ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور مغرب کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک مغرب کا وقت صرف اتنا ہے جتنے میں آپ وضو، اذان، اقامت اور 5 رکعت ادا کر سکے۔ اور شفق کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک شفق وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد آسمان کے کنارے پر آتی ہے، یہی قول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک سفیدی سے پہلے والی سرخی کا نام شفق ہے۔ امام صاحب کے نزدیک شفق و سفیدی جو سرخی کے بعد آسمان کے کنارے پر آتی ہے، یہی قول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ، حضرت انس، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرات صاحبین کے نزدیک سفیدی سے پہلی والی سرخی کا نام شفق ہے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے الشفق هو الحمرا، شفق سرخی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل وہ روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آخر وقت المغرب اذا اسود الافق، مغرب کا آخری وقت جب افق سیاہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ افق پر سیاہی سفیدی کے بعد آتی ہے، پس ثابت ہوا کہ سفیدی تک مغرب کا وقت ہے۔ تو مفتہ بھی قول کے مطابق غروب شفق احمر پر مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ غروب شفق احمر پر مغرب کا ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی آخری قول یہی ہے، اور ائمہ ثلاثہ
بھی اسی کے قائل ہے۔ تو مفتابہ قول صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے مغرب کے آخری وقت میں، اور ائمہ اور امام ابو حنیفہ کا بھی آخری قول یہی ہے دوسرا، کہ شفق سے مراد شفق احمر ہے، اور اس پر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ مغرب کی نماز سرخی غائب ہونے سے پہلی پہلی پڑھی جائے، اور عشاء کی نماز سفیدی غائب ہونے کے بعد پڑھی جائے۔ بعض لوگ غروب آفتاب کے 20-25 منٹ بعد مغرب کا وقت نکلا ہوا سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات بس گاڑی وغیرہ میں کچھ دیر ہو جاتی ہے تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغرب کا وقت موسم اور علاقوں کے اعتبار سے کم و بیش ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض علاقوں میں گھنٹہ اور بعد میں گھنٹے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی کہ دائمی نقشے کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ، والعشاء، اور عشاء، والوتر منہ الی، من الغروب الشفق الی الصبح۔ عشاء کا اول وقت شفق چھپنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے صبح تک۔ عشاء اور وتر کا وقت شفق کے غروب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے صبح تک، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وصلی بی العشاء حین غاب الشفق، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جس وقت شفق غائب ہوا۔ عشاء کا آخری وقت جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، کیونکہ عشاء کے آخری وقت کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات مروی ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ثلث رات تک عشاء کی نماز مؤخر کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آدھی رات تک عشاء کی نماز مؤخر کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے رات کے 2 حصے گزرنے کے تک مؤخر کر دی۔ پس ان روایات کے مجموعے سے ثابت ہوتا ہے کہ ساری رات عشاء کا وقت ہے۔ وطر کے اول وقت میں اختلاف ہے، چنانچہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشاء کی نماز کے بعد سے وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر صادق کی طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو عشاء کا وقت ہے وہی وطر کا وقت ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فَصَلُّوهَا بَيْنَ الْعَشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، یعنی وطر عشاء اور طلوع فجر کے درمیان میں پڑھو۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو عشاء کا وقت ہے وہی وطر کا وقت ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک عشاء کی نماز کے بعد سے وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور فجر صادق کی طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ امام صاحب کا قول راجح ہے، مگر امام ابو حنیفہ پر اعتراض ہے کہ پھر وطر کی تقدیم عشاء پر کیوں جائز نہیں؟ تو وطر اور عشاء میں ترتیب واجب ہے، اس لیے چنانچہ اگر وطر کی نماز عشاء سے پہلے عمدن پڑھی تو بالاتفاق وطر کا اعادہ ضروری ہے۔ اگر بھول کر ایسا کیا ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وطر کا اعادہ نہ کرے، کیونکہ نسیان ترتیب کو ساقط کر دیتا ہے۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو عشاء کا وقت ہے وہی وطر کا وقت ہے۔
ولا يقدم على العشاء للترتیب، اور وطر کو عشاء پر مقدم نہ کرے ترتیب کے واجب ہونے کی وجہ سے۔ ومن لم یجد وقتیہما، یعنی جس آدمی نے ومن لم یجد وقتیہما لم یجبا، اور جو شخص نہ پائے عشاء اور وطر کا وقت، اس پر یہ دونوں واجب نہیں۔ ومن لم یجد، اور جو شخص نہ پائے وقتیہما عشاء اور وطر کا وقت، لم یجبا تو اس پر واجب نہیں ہے، تو اس پر عشاء اور وطر کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسے ملک میں رہ رہا ہو جہاں اس کو عشاء اور وطر کا وقت نہ ملے، بوجہ اس کی آفتاب غروب ہوتی ہی صبح صادق ہو جاتی ہے، مثلا بلغاریہ وغیرہ میں، وہاں سردی کے موسم میں 40 دن تک ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس شخص پر یہ دونوں نمازیں فرض نہیں ہیں، کیونکہ اس کے حق میں سبب وجوب یعنی وقت نہیں پایا گیا۔ تو یہ بات مروی ہے کہ بلغاریہ کے بارے میں شمس الائمہ حلوانی کے پاس فتویٰ آیا کہ وہاں تو سردی کے موسم میں عشاء کا وقت نہیں آتا، بس وہاں کے رہنے والوں کے لیے عشاء کی نماز کا کیا حکم ہے؟ علامہ حلوانی نے جواب دیا کہ وہاں کے لوگ عشاء کی نماز کی قضا کرے۔ پھر یہ فتویٰ خوارزم میں شیخ کبیر سیف الدین مقانی کے پاس آیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہاں کے لوگوں پر عشاء کی نماز واجب نہیں۔ پھر ان کا یہ جواب علامہ حلوانی کے پاس پہنچا، شمس الائمہ حلوانی، تو انہوں نے علامہ بقانی کے پاس ایک شخص بھیجا کہ خوارزم کی جامع مسجد میں عام مجموعے کے سامنے علامہ بقالی سے یہ سوال کرو کہ جو شخص 5 نمازوں میں سے ایک کو ساقط کر دے، 4 کی فرضیت کا قائل ہو، تو ایسا شخص کافر ہوگا یا مسلمان؟ قاصد نے جا کر ایسا ہی سوال کیا۔ علامہ بقالی سمجھ گئے، فرمانے لگے ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے جس کے ہاتھ کوہنیوں سمیت کٹ گئے ہو، یا اس کی وضو کے فرائض 4 ہے یا 3؟ تو انہوں نے کہا 3 ہے، کیونکہ چوتھے فرض کا محل فوت ہوا۔ تو علامہ بقالی نے کہا یہی حکم 5 نمازوں کا بھی ہے۔ پھر قاصد نے علامہ بقالی کا یہ جواب علامہ حلوانی کو پہنچایا، تو انہوں بہت پسند کیا اور موافقت کا اعلان کیا، مگر مفتا بھی قول فرضیت کا ہے، جیسا کہ صاحب فتاوی حقانیہ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ جہاں پر سورج کے غروب نہ ہونے کی وجہ سے رات و دن کا امتیاز ناممکن ہو، تو قریبی ممالکوں کے اوقات کو اعتبار کر دیں۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، تاہم اگر کہیں سفر کی حالت میں مثلا ہوائی جہاز مغرب کے طرف سفر کر رہا ہو، وقت ممتد ہو، بڑھ رہا ہو، لیکن سورج کا غروب ممکن ہو، تو پھر سورج کے غروب میں تاخیر سے نماز کے اوقات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو مفتابی قول یہ ہے کہ قریبی ممالک کے اوقات کو اعتبار کر دیں، اسی کے وقت کے مطابق پڑھے۔ تو 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ وَنَدُبَ تَأْخِيرِ الْفَجْرِ، اور مستحب ہے فجر کی تاخیر، وظہر السیف، اور گرمیوں کی ظہر۔ یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے نماز کے مستحبات۔ تو یہاں تک مطلق اوقات کا بیان تھا۔
تو اب وقت کامل یعنی مستحب اوقات کا بیان شروع فرمائیں گے. تو انشاءاللہ یہاں سے وندب تاخیر الفجر سے، وندب تاخیر الفجر سے پیر والے دن پڑھیں گے. جی هل عندكم سؤال يا أيها الطلاب؟ فهمتم؟